میرے لیے تو جہنم تیار ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ اور آپ کیا سمجھ رہے کہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھا کر، بے نمازی سے لین دین کر کے، بے نمازی سے خرید و فروخت کر کے اس حالت میں مرو گے کہ آپ کی زبان پہ کلمہ طیبہ ہے، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، چاہے کوئی عمل قبول فرما کر کلمہ طیبہ نصیب فرما دے، ورنہ بھائی فرشتہ تو پہلے جبڑوں کے پاس، ہونٹوں کے پاس، فرشتہ لبوں کے پاس پہلے کھڑا ہو گیا۔ ماں، بیٹی، بہن، بیوی، بچے، رشتہ دار، استاد، پیر، سارے علاقے والے، محلے والے، کنبے والے آپ کے ارد گرد کھڑے ہوں گے۔ پیالی میں زمزم ہوگا اور چمچی ہوگی، ایک پیالی میں دودھ ہوگا اور ایک پیالی میں شہد ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے پلانے والا میرا محمد بھی آ جائے، اس نے زندگی میں مجھے سجدہ کر کے سبحان رب العالمین کہا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اسے ساری برادری کلمہ پڑھائے گی، میں موت کے وقت کی زبان سے کلمہ چھینوں گی۔ اس نے سمجھ کر رکھا تھا یہ وہی ہے جسے بڑے بڑے روڈ پر بڑے بڑے فلیکس اور بڑے بڑے بورڈ لگوا رکھے تھے، فلانا فلانا فلانا، اور ایرو اور تیر کے نشان کہ یہ ادھر حویلی کی طرف، ڈیرے کی طرف، اس نے سمجھ کیا رکھا؟ اسرائیل ہی رب جلیل ایسا موت کا جھٹکا دے، اس کو آنگاں توڑ کے رکھا۔ اسرائیل وارننگ، جی میں رب ایسا گردن کا، اس کا من کا توڑ، ایک قطرہ بھی اس کے جسم میں خون کا نہ رہے۔ یہ رونا چاہے اس کی آنکھ کا پانی خشک کر دو، یہ معافی مانگنا چاہے اس کی زبان اس نے اتنی ایک گندے پانی کی بوند میں 5 فٹ کے انسان نے شاپور چاکر کا امن برباد کر کے رکھ دیا۔ قدم قدم پہ ٹھوکر، روزانہ اس کے سامنے سے جنازے، روزانہ اس کے سامنے ایکسیڈنٹ، روزانہ اس کے سامنے فالج اور ہارٹ اٹیک کے مریض لاتا تھا۔ اسے بے غیرت کو خیال ہی کوئی نہیں، شرم نہیں ہے۔ آؤ کسی میرے پاس، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں نے تمہیں چھوٹ دی، تو نے گناہ کیا، میں نے چھوڑ دی، تو نے زنا کے اڈے آباد کیے، میں نے چھوڑ دی، تو نے کہا میرا کتنا حصہ ہے، میں نے کہا لے لے، سارا لے لے، زمین تابع، آسمان تابع، مٹی میں ہاتھ مارتا تھا پیسے کے انبار، میں کہا لے، تیری اوقات ہی نہیں ہے میرے قریب آنے کی، جتنا دنیا تیرے اندر سماتی رہی اتنا تجھ سے میں اپنے آپ کو تیرے سے دور کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا۔ مارکیٹوں کے مالک، پلازوں کے مالک، منڈی کے مالک، ڈیروں کے مالک، کتنے کتنے مکان، اور ان مکانوں میں کتنی کتنی گاڑیاں ہیں، خدا پاک کی قسم حساب کرتا کرتا تھک گیا، انگلی کو دبا رہا، ہائے میں تھک گیا، جلدی گولی دو، میرے سر میں درد، مجھے پانی پلاؤ، مجھے چائے پلاؤ، مجھے آرام کرنے دو، تکیہ منہ پر رکھ کر، ہاتھ منہ پر رکھ کر، ٹوپی منہ پر رکھ کر سو رہا۔ حساب کرتا کرتا تھک گیا، دکانوں کا حساب دیا، مکانوں کا حساب دیا، بچوں کا حساب دیا، بیوی کا حساب۔ اس رب نے اتنا تجھے کچھ دیا، اتنا ناراض کہ اسے ایک مرتبہ بھی اپنا نام لینے کی توفیق عطا نہیں۔ کبھی آپ نے اس بات کو سوچا؟ اللہ کرے میرے مجمع میں کوئی ایسا نہ ہو جس نے آج اپنے رب کو یاد نہ کیا ہو۔ یہ بھی مولانا آپ سے کیا کہنے تھے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں، خاک وہ لوگ قبروں میں چلے گئے جن کا دل مدینے میں تھا۔ اب تو میرا دل پڑوسن کی طرف ہے، میرا دل تو موبائل کی طرف ہے، میرا دل تو پیسے کی طرف ہے۔ نہیں یقینات آنکھیں بند کرو اور اپنے دھیان دل کی طرف اور دل کا دھیان اللہ کی طرف، اور آپ اپنے دل کی دھڑکن کو سنو کیا کہہ رہی ہے۔ کہہ رہی ہے مولوی پاگل ہے، کیا شروع کر بیٹھا۔ اگر تو امید ہو جائے کہ بخشش ہو گئی، اگر تو اثرات اور دل کو سکون ملے، لگ رہا ہے معاملہ اچھا، پھر تو ہنس لو بھائی۔ اور اگر اندر کا من کہے کہ رگڑا بہت برا ملے گا، اے بھائی چہرے پر کیوں ہنسی آ رہی؟
جس دنیا کے پیچھے نہ ماں چھوڑی، نہ باپ، نہ بہن، سب کی عزت دو پہ لگائی، جس دنیا کے پیچھے باپ کے گھر سے جو بیوی چوڑیاں لائی تھی وہ بھی بیچ دی، شراب کے نشے میں ایسے پڑے کہ بیٹی کا زیور بھی بیچ دیا، گندی دنیا اور گندی تہذیب اور گندی عادت کے پیچھے ایسے لگے کہ گھر بھی گروی رکھ دیا، قدم قدم پہ جوا، جسے وضو کے فرائض، وضو غسل کے فرائض نہیں آتے اسے جوا پوچھو کیسا سنو کر ڈبو، انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کون سا ایسا عمل ہے ہمارے اندر نہیں؟ مولانا اتنا ڈرا دیا، اتنا پریشان کر دیا، اللہ ہے کوئی بھائی تمہاری مہربانی، کوئی ایسا مسئلہ تو ہو، کوئی اللہ سے صلح ہو ہے کون سا؟ وہ جو پچھلے سال 7-8 مہینے گزر گئے، وہ 27ویں رات کو ساری مسجد بھری پڑی تھی، اللہ سے معافی مانگو، توبہ، یہ عمل ہے۔ اس کی قرآن نے بھی گارنٹی دی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان نے بھی گارنٹی دی، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ پانچ نمازیں آج پڑھی، پتہ نہیں قبول کی ہے نہیں کی، اپنی دکان پر صدقے خیرات کیے، پتہ نہیں قبول کیے یا نہیں کیے، اور میرے عزیزو جتنا ذکر اذکار کیا پتہ نہیں قبول کیا یا نہیں کیا۔ اگر تم اس مجمع میں ذرا بلند آواز سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، کہو ذرا او یا اللہ میری توبہ، دیکھو عرش والے نے اعلان کیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ایک عمل صبح میں کرو، رات میں کرو، چلتے کرو، پھرتے کرو، اٹھتے کرو، بیٹھتے کرو، خاموشی میں دل میں کرو یا اعلان کر دو، سواری پہ کرو، موٹر کار پہ کرو، کھیتوں میں کرو، دکان پہ کرو، ڈیرے پہ کرو، اوتاقوں میں کرو، پٹی پہ کرو، جہاں تمہاری زبان سے نکلے گا یا اللہ میری توبہ، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیرے توبہ کہنے پر میں معاف کروں گا، بلکہ مجھے اتنا پیار آتا ہے تیرے سارے گناہوں کو میں اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ اس سے ناراضی، وہ ناراضی سے منانے میں کتنی دیر لگی؟ آپ نے بھی کیا کہا تھا؟ بلند آواز سے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میری توبہ، سچے دل سے۔ ذرا ایک مرد آنکھیں بند کر کے دل کی آواز سنا دو، کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ نے کہا عبدالحنان، میں نے کہا جی اللہ، فرماؤ 29واں پارہ بھی سنا دے۔ میں نے کہا الہ العالمین اور کیا بتلاؤں، اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ پروردگار عالم تو ایک جملے پہ سارے گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ ان رحمت للعالمین کانفرنس میں آنے والوں سے پوچھ لو تیری کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا صحیح دعا کرو اولاد نہیں ہوتی، اس نے کہا صحیح دعا کرو کماد کی فصل کا ریٹ نہیں بڑھتا، اس نے کہا صحیح اولاد کرو دعا کرو پانی کی بڑی کمی ہے، اس نے کہا صحیح دعا کرو رزق کی تنگی ہے۔ اللہ نے فرمایا عبداللہ تو دعا کر یا نہ کر، اس نے جب کہہ دیا یا اللہ میری توبہ، عرش والے نے اپنے نبی کے ذریعے اعلان کروا دیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ کے وعدے کتنے سچے ہیں، پر ماننے تو کوئی ایک جملے پر یا اللہ معاف کر دے، اس نے ہر چیز کا وعدہ کر لیا۔
علاقے کے مکینوں کا وعدہ، کونسلر کا وعدہ، چیئرمین صاحب کا وعدہ، ایم پی ایم ایل اے کا جنہوں نے آج تک تمہیں شکل نہیں دکھائی ان کا وعدہ، خدا کی قسم جھوٹ ہو سکتا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا۔ پھر آج بتاؤ زندگی کے اندر میرے عزیزوں کون اس عمل کو کرے گا؟ روزانہ 70 مرتبہ کہو گے استغفر اللہ 70 مرتبہ سے 100 مرتبہ بڑھا دو۔ اور میرے عزیزوں عربی میں نہیں کہتے، زبان سے کہہ دیا کرو، چنی میں کہہ دو، بلوچی میں کہہ دو، بروئی میں کہہ دو، اردو میں کہہ دو، پنجابی میں کہہ دو، پشتون والوں تم بھی کہہ دو، پختون والوں تم بھی کہہ دو، سرحد والوں تم بھی کہہ دو، گلگت چٹرال والوں تم بھی کہہ لو۔ اللہ اکبر، اللہ ساری زبانوں سے واقف ہے، ہر زبان کے اندر بار بار کہہ دیا کرو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ فرمایا بندہ قدم اٹھانا تیرا کام ہے، رحمت والی چادر میں چھپا لینا میں خدا کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سچی طلب، سچی لگن، سچا پیار کس سے؟ گنبد خضرا کے وکیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زندگی گزر گئی تمہیں عمل کرتے کرتے، میں آج تمہیں منع کروں گا، تم میری تقریر کو دیوبندی وہابی کہہ کے ٹال دو گے، میں آج میرے عزیزوں تمہاری من چاہی تقریر کروں گا، تمہاری مرضی کے مطابق بات کروں گا، لوگ مجھے بریلوی کہہ دیں گے، میرے عزیزوں میں اہل حدیثوں کی مرضی کے مطابق کروں گا، خانقاہی مرضی کے مطابق کروں گا، پیری مریدی پہ لے کے آؤں گا، ہر کوئی کہے گا صحیح میرا، صحیح میرا، صحیح میرا۔ یقین جانو آج ایسا عمل کر کے اٹھ کے جاؤ، آمنہ کا لال مکے کا در یتیم فرشتوں سے کہہ دے جاؤ، جا کے کھلنے میں پیغام دے آؤ، جتنے جلسہ کرنے والے، جلسے پہ آنے والے، ان کی برادری، ان کی قوم کو قبلی والا کہہ رہا ہے یہ سارے میرے۔ کیا کروں؟ گلیاں سجاؤں؟ کیا کروں؟ مسجد میں درود شریف کا ختم کروں؟ کیا کروں؟ تبلیغ میں چلے لگاؤں؟ کیا کروں؟ تلوار لے کے میدان جہاد میں نکلوں؟ کیا کروں بتاؤ تو صاحب۔ یہاں بھی آنکھیں بند کر کے اپنی دل کی کھڑکی پر، اپنے دل کے دروازے پہ دستک دے، حضور کی محبت کتنی ہے۔ چہرے کی رانائی برقرار رکھنے کے لیے یہ بال مجھے اتارنے پڑ رہے تھے، سجانے پڑ رہے، یہ حضور کی محبت کا اظہار ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا تیری مرضی، تو غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگا تیری مرضی، تو نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تاج و تخت میں نبوت زندہ کا نعرہ جو تیری مرضی لگا لے۔ اگر تو بات صبح تو حجام کی دکان پہ بیٹھا نبی کی سنت پر اس طرح چلاتا نظر آئے، رب اکبر کی قسم میں نہیں کہہ رہا، عرش والا کہہ رہا ہے تو وہ حبان مصطفیٰ نہیں بلکہ گستاخ رسول ہے۔ سوچ سمجھ کے جانا صبح دکان پہ داڑھی کٹانے کے لیے، اللہ کہہ رہا گستاخ رسول ہے۔ مہمان آپ کے ہاں اعلان ہوتا ہے، نعرہ لگتا ہے گستاخ رسول کی ایک سزا، بلند گستاخ رسول کی ایک سزا، جب تم برداشت نہیں کرتے اللہ برداشت کرے گا۔ قیامت کے دن یہ منڈی، یہ گردن، یہ سر سلامت ہوگا اللہ کے سامنے جب جائیں گے۔ پروردگار عالم اپنے دربار میں کھڑا کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ سرکار مدینہ روح القلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، دوڑ کے جاوے گا، بھاگ کے جاوے گا، ادھر سے فرشتہ اعلان کرے گا سرکار یہ وہی تھا، ہالینڈ فراس والوں نے ایک مرتبہ کارٹون بنایا، وہ قیامت تک کے لیے لعنتی بن گئے، یہ روزانہ تیری سیرت تیری صورت کا کارٹون بنایا کرتا تھا، اسے اپنے پاس کھڑا نہ کیجئے، میری طرف دیکھیں، علماء اکرام نے جو کر کے دکھایا میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں۔ رحمت والا نبی اپنے چہرے پہ یوں ہاتھ رکھ کے منہ چھپائے گا اور کہے گا سوکن سوکن سوکن، اس مردود کو میرے سامنے آنے کی اجازت کوئی نہیں۔ تو قبر میں کہہ رہے سرکار آئیں گے اور کہیں گے چھٹ دو میرا ہے۔ اس بے وقوف نے تجھے یہ کہہ دیا کہ سرکار قبر میں آئیں گے اور کہیں گے چھٹ دو میرا۔ میں نے حضرت حسین کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھی، میں نے کہا شہزادے حسین نانا جانا ہے، کہا ہاں قبر میں نہیں آئے کربلا کے میدان میں، اللہ اکبر جاؤ
اپنے سلمہ سجا کے پوچھو کربلا کے میدان میں آ گئے تھے جس وقت نیزے کی ہینی پہ چڑھ کر میں اللہ کا قرآن سنا رہا تھا آستین اپنے تیر تلوار کے نشان میرے جسم پہ پڑ گئے تھے اس وقت نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میری نانی جان کے خواب میں آ کر مجھے کامیابی کی مبارکباد دے گیا تھا میں نے کہا میں تو دنیا سے ڈر کلمے والی چادر ہے آیت الکرسی بھی اس کے اوپر چاروں کلمے بھی اس کے اوپر یا اللہ یا محمد بھی اس کے اوپر کفن کے اوپر میرے عہد نامہ لکھوایا اللہ اکبر قرآن کے نسخے میرے کفن میں رکھ دیے گئے اللہ غنی کعبے کا غلاف میرے سینے ہونٹوں پہ رکھ دیا گیا کفور لگایا گیا اس عنبر کی دھونی دی گئی اطریات لگائے گئے قبر گلاب کے پھولوں سے چہرہ چھپا دیا گیا رب اکبر کی قسم ہے اگر نبی کی ایک سنت کا مذاق اڑایا یہ سارے لال پھولا کے انگارے بن جائیں گے حضور کی محبت کی دلیل کیا ہے آپ بتائیے میں بتاؤں آپ بتاؤ ہمارے پاس دلیل کیا ہے جو آدمی حضور کے لائے ہوئے تحفے کو سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز نہیں پڑھتا مجھے ایمانداری سے بتاؤ وہ ختم نبوت کی پگڑی کا چوکیدار کیسے بنے گا ناشتے کے لیے صبح اٹھ گئے پنی پر جانے کے لیے دکان پر جانے کے لیے اسکول جانے کے لیے اکیڈمی جانے کے لیے میرے عزیزوں کیس بھگتنے کے لیے شاپر جانے کے لیے نواب سجانے کے لیے اٹھ گئے خدا کی قسم جن چیزوں سے تجھے پیار تھا ان چیزوں نے تجھے بستر پہ لیٹنے نہیں دیا رب اکبر کی قسم ہے تجھے اللہ سے پیار کوئی نہیں اس لیے بستر سے تجھے نماز کے لیے تجھے تیرے بستر نے اٹھنے نہیں دیا ہے پانچ وقت اس نے بلایا ہر مرتبے کا حی علی الفلاح آجا کامیابی ملے گی دنیا آخرت کا سکون ملے گا قبر کا سکون ملے گا میدان محشر میں چہرہ تو بھی چاند کی طرح چمکے گا آجا رحمت والی چادر تیرے اوپر ڈال دوں گا میرا نبی تجھے سینے سے لگائے گا جس طرح باپ بیٹے کو ماں بیٹی کو کھلاتی ہے میرا نبی تجھے اپنے ہاتھوں میں حوض کوثر کا جام لے کے پلائے گا آجا کبھی تجھے بستر نے نہ چھوڑا کبھی تجھے غموں نے نہ چھوڑا کبھی تجھے دنیا کے مال نے نہ چھوڑا کبھی خواہشات نے نہ چھوڑا اور میرا بندہ ساری رات تک دنیا کو ٹی وی پر موبائلوں پہ دیکھتا رہا کبھی مسلح پر آ کے مجھے دکھا دیتا بندے دکھڑے مجھے سنا دیتا پریشانیاں مجھے سنا دیتا یقین جانو اللہ جل شانہ نے اس امت کو تہجد کی نماز کا سجدہ اس امت کو عطا فرمایا کسی کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا فرمایا میرا بندہ جو سب کے سامنے بات نہیں کر سکتا تہجد کے وقت آ کے بات کر لیا کر رات کو جب 2 بجے 3 بجے 4 بجے فجر کی اذان سے 15 منٹ پہلے اٹھ جا وضو کر کے مصلی پر آ یا اللہ میں کیا کروں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو میں کوئی بات نہیں تسبیحات مجھے نہیں آتی کوئی بات نہیں اللہ اکبر اور میں کبھی مال کے لیے رویا کبھی دکان کے لیے رویا کبھی بیٹے کے لیے رویا کبھی بیٹی کی جہیز کے لیے رویا کبھی آنے والے مستقبل کے لیے رویا رونا تو آتا ہے جی اللہ فرمایا مصلی پر بیٹھ جا بجلی بند کر لائٹ بند کر دے بلب بند کر دے سولر سسٹم سے اپنا منقطع کر دے یو پی ایس والا سسٹم ختم کر دے یا اللہ پھر کیا کروں فرمایا آنکھوں والا سسٹم شروع کر دے اللہ میں کیا کروں فرمایا زیادہ نہیں 5 نہیں 10 نہیں 15 نہیں 20 نہیں ایک برتن ایک بالٹی نہیں اپنی آنکھ کے آلے سے 2 آنسو نکال کے یہاں لا اور 2 آنسو نکال کر مجھے دکھا دے مجھے میری کبریائی کی قسم ہے ساری زندگی کے گلے شکوے کر کے تجھے اپنے سینے سے نہ لگا لوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہتا 2 آنسو اتنی پاور ہے ان 2 آنسوؤں میں کبھی آنسو آنکھ سے نکال کر دیکھ لینا 70 سال کے گناہ ایک طرف 2 آنسو ایک طرف یہ ایسا ریلا یہ ایسا سونامی یہ ایسا سیلاب ہے 2 آنسو نکل گئے پہاڑوں جتنے گناہوں کو بہا کر لے جاتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی
نکلا کرتا، جہاں جایا کرتا جانے دیا کرتے، دو جگہ بچ جاتی ہاتھ میں آنسو لے کے اس جگہ پہ مل لیا کرتے، کندھے پر اتنی لمبی چادر ہوا کرتی تھی، کسی نے کہہ دیا ابو ہریرہ چادر پاس ہے، رومال پاس ہے، کرتے کا دامن پاس ہے، آستین کا کپڑا پاس ہے، آنسو نکلتا ہے، سارے چہرے پہ ملتا ہے، کندھوں پہ ملتا ہے، پیروں پہ ملتا ہے، ہاتھوں پہ ملتا ہے۔ ابو ہریرہ کیا بات ہے، یہ آنسو ہے کوئی کریم تو کوئی نہیں، مفہوم رکھ کر رہو، یہ آنسو ہے کوئی لوشن تو نہیں، یہ آنسو ہے کوئی ویسلین تو نہیں۔ ابو ہریرہ نے یوں کر کے منہ کیا، حضور کے حجرے کا دروازہ دیکھ کے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگ گئے۔ وہاں صحابہ مقدروں والے ہمیں سلو کر کے ڈبو نکیتے نظر آئیں گے، ہمیں بے نمازی نظر آئیں گے، اور لوگوں ہمیں میرے عزیزوں سود خور نظر آئیں گے۔ صحابہ کتنے مقدروں والے آنکھ کھول کے رکھتے تھے، حضور کا روزہ نظر آیا کرتا تھا، جب آنکھ بند کر لیا کرتے تھے رب اکبر کی قسم روزے والا نظر آیا کرتا تھا۔ پنجابی میں کہوں گا ساڑھے تے نصیب ہی پھوٹ گئے۔ مقدر بھیڑے جا نہ سکے اور آنکھ کا تو بیڑا غرق ہی ہو گیا۔ اس آنکھ سے میرے عزیزوں 50 سال ہو گئے، دیدار مصطفیٰ ہی نہیں ہو سکا۔ کیا کرنا ہے ساتھ؟ میرے ساتھ کا کرنا کیا ہے؟ 50 سال ہو گئے، آنکھ بڈھی ہو گئی، اس نے آج تک حضور کو خواب میں نہیں دیکھا۔ کبھی آپ کو مجھے احساس ہوگا 7-7 800 ایکڑ کے مالک ہیں، کبھی مدینے میں بلاوا، دبئی، مری، ناران، کامان، شوران، فیری، کہاں تک ہو کے مدینے سے کبھی بلاوا۔ ہم نے سوچا 1 لاکھ روپے خرچہ تھا، کتنا بینکوں میں پڑا ہوا، گندا دل، گندی دنیا، گندی تہذیب، گندا لین دین۔ میرے روزے پر تو 70,000 فرشتہ صبح آ جاتے ہیں، آتا سکتی ہے دوبارہ باری نہیں آتی، تو کون ہوتا ہے؟ یعنی سے زندگی میں پیسہ پاس ہے، سونا پاس ہے، چاندی پاس ہے، بنی پاس ہے، پلانے مارکیٹ پاس ہے، زندگی میں تمہیں اپنے روزے پہ آنے نہیں دیا، میدان معاشر میں ہونے کو سر پہ کیسے آنے دے گا؟ کہاں لے کے جاؤ گے پیسے؟ آنکھوں کو 4 چیزیں دیکھنا، کتاب اللہ قرآن پاک کی زیارت کرنا، روزہ رسول اللہ حضور کے روزے کی زیارت کرنا، احد اللہ کو دیکھنا، سبحان اللہ، بیت اللہ دیکھ لینا، اللہ اکبر، روزہ رسول اللہ دیکھ لینا، احد اللہ کی زیارت کر لینا، نیک آدمیوں کی زیارت کر لینا، ان آدمیوں سے دور بھاگنا جو اپنے آپ کو نیک بھی کہے گا، پیر بھی کہے گا، جس نے دائیں بائیں کتے ریچھ بٹھا رکھے ہو، ان آدمیوں سے پرہیز کرنا جو عورتوں کو سینے سے لگا کے سلوات پڑھ رہے ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ایسے اللہ والوں کو تلاش کرنا جو تمہیں خدا کے گھر میں نظر آئے، تھلوں پہ نظر آئے، جن کے کپڑوں، جن کے دل پہ کپڑا نہ ہو، وہ اللہ والے کوئی نہیں۔ کیا پتا ان کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، لیکن اللہ والے کی پہچان بتلا دی۔ تمہیں بازاروں میں نظر نہیں آئے گا، تمہیں چائے کے ہولوں پہ نظر نہیں آئے گا، کہاں نظر آئے گا؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ کبھی قرآن پڑھتا نظر آئے گا، کبھی سجدے سے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا آئے گا۔ اللہ اور اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا اس کے پاس جا کے بیٹھ جانا، چہرے پہ میرا نور نظر آئے اور اس کے سینے سے مدینے کی خوشبو نظر آئے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ روزانہ تمہارے گھروں کو دیکھ رہا ہوں، گھروں میں چلنے پھرنے والوں کو دیکھ رہا ہوں، کچن بھی دیکھ رہا ہوں، بیڈ روم بھی دیکھ رہا ہوں، سلیپنگ روم بھی دیکھ رہا ہوں، ڈائننگ ہال بھی دیکھ رہا ہوں، تمہاری بیٹھک، تمہاری اوقات دیکھ رہا ہوں، تمہارے سینوں کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، تمہاری
مسجدوں میں دیکھتا ہوں مجھے کہیں بھی میرے نبی کی محبت نظر ہی نہیں آتی ہے۔ شاہپور جا کر چلے کر کھڑے تک اور پنجاب کی ہر گلی ہر بازار میں عزیزوں خدائے پاک کی قسم ہے اللہ اکبر سجدی نظر آئی، کئی اعلیٰ قسم کی سجاوٹ، کئی اعلیٰ قسم کے کمکے میں نظر آئے، گلی سجانے والے 15 نظر آئے، لیکن گلی سجانے والوں میں میں نے ہر ایک سے پوچھا میاں تیرا نام کا صرف گلی سجانے تک ہے کہ یہاں تک ہے؟ اس نے کہہ دیا تجھے ہر گلی میں گلی سجانے والا نظر آئے گا، زبان سے درود شریف کا تحفہ گنبد خضرا میں بھیجنے والا نظر نہیں آئے گا۔ دکانوں پر، ہوٹلوں پر، کھانے کی جگہ پر، ادھر مکہ ادھر مدینہ ادھر بغداد، اور عزیزوں اپنے اپنے پیروں کے مزارات کی تصویریں، کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اور صبح صبح مدینے کے گنبد خضرا پہ پھولوں کا ہار تو چڑھاتا ہے لیکن اپنی زبان کا پھول حضور کے روزے میں نہیں بھیج رہا ہے۔ صحابی رسول مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضور کی خدمت میں آئے اور آتے حضور کے پیروں میں گر گئے، تلیاں چاٹ رہے ہیں، پیروں کو چاٹنا شروع کر دیا، پیر کے تلوے زبان سے چاٹنے لگے، دونوں بائیں ڈالے حضور کے پاؤں ٹانگوں میں، آپ پیچھے حضور نے پوچھا کیوں کر رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کہنے لگے مجھے آپ سے بڑا پیار کا یہ تقاضا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پیار کرتے ہیں معلوم جان سے، مال سے، اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے، دکان سے، کاروبار سے، جو چیز پیار محبت میں میرے اندر گھر کا ہی گئی آزما لیجئے۔ حضور نے فرمایا تلوار کہاں ہے؟ آپ کرکنے ہو سکتے ہیں، جو کہوں گا کرے گا، جواب تو نہیں مانگے گا، سوچے گا تو نہیں، قدم لڑکھڑائیں گے تو نہیں، ہاتھ کپ کپائیں گے تو نہیں، پکا۔ امی تیری کہاں ہے؟ طلحہ بن برا، امی تیری کہاں ہے؟ یا رسول اللہ گھر میں کوئی کام کاج کر رہی ہوگی۔ فرمایا جلدی جا پلٹ کے نہ دیکھیو، جلدی جا پلٹ کے نہ دیکھیو، کیا ماں نظر آئے اس تلوار سے ماں کا اپنے ہاتھوں سے سر اڑا کے آ جا۔ جانوروں کے لیے رحمت، پرندوں کے لیے رحمت، اونٹوں کے لیے رحمت، بلبل کے لیے رحمت، بلال کے لیے رحمت، فاطمہ کے لیے رحمت، حسن حسین کے لیے رحمت، بدر والے، احد والے، تبوک والے، خیبر والے، مکے والے، مدینے والے، اپنوں کے لیے، پرائیں کے لیے، شاہپور ساکر والوں تمہارے لیے، اللہ اکبر میرے عزیزوں، پورے سندھ پنجاب بلوچستان سرحد والوں کے لیے رحمت بن کے آیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ وہ میرے عزیزوں 60 سال کے بعد مکہ پاک میں داخل ہوئے، فتح مکہ ہو گیا، اللہ اکبر 14,000 کا لشکر لے کر اللہ علی میرا نبی مکہ پاک میں داخل ہوئے۔ نبی کا ایک صحابی غصے میں آ گیا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ یوں تلوار نکالی اور تلوار کی دستی کو لے کر اپنی سواری دوڑائی، مکے کی گلیوں میں، مکے کے چوکوں میں، چوراہوں میں، لوگوں کی اوتاقوں میں، لوگوں کے دروازے پر زور زور سے تلواروں کی دستی مارنی شروع کر دی۔ ہٹو بچو، ہٹو بچو، نکلو آج بلال کا چمڑا ادھیڑنے والوں نکلو، سمیہ کی شرمگاہ پہ کچھ چورچھا مارنے والے نکلو، زنیرہ کی آنکھوں میں سریے گاڑنے والے نکلو، عمار اور یاسر کو شہید کرنے والے نکلو، ابو فقیہ کی پسلیاں توڑنے والے نکلو، حبیب الفہیرہ کی کھوپڑی میں شراب پینے والے نکلو، نبی کے چاچے کو شہید کرنے والے نکلو، مصعب بن عمیر کو شہید کرنے والے نکلو۔ ہٹو بچو، آج عورتوں کو نہیں دیکھا جائے گا، آج مردوں کو نہیں دیکھا جائے گا، نہیں آج بوڑھوں کی ملت سماجت کو نہیں دیکھا جائے گا، آج کوئی رحم نہیں، کوئی رحم نہیں، پجامے ڈھیلے ہو گئے، لگیاں ڈھیلی ہو گئی، ایک دو جوان اپنی جان کے مال پاتا ہوا بچتے بچتے ڈرتے ساتھ سے حضور علیہ السلام کی سواری کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔
زبان سے کچھ نہ کہا، آنکھوں سے رونا شروع۔ وہ ہوا کیا؟ مکے کا در یتیم، اللہ، بلبل کی صدا پہ جو رو کے دکھا دے، اونٹ کے دکھڑے پہ رو کے دکھا دے۔ کس نبی کی امتی ہو جانور کا دکھ برداشت نہیں ہوتا، ہم اس نبی کی امتی ہو کہ ماں کو دکھ دے بیٹھے، اب اس نبی کی امتی ہو کر باپ کو 2 روٹیوں سے ترسا رہے ہیں۔ کالی کملی والے کے امتی ہو کر اس کی روحانی بیٹی کو طلاق دے کے غریب کی غریبڑی کو گھر بٹھا دیا۔ گبرو جوان 2 6 کی 8 کی تیری مجھے اتنی شنیانی کو، جس کے باپ نے اس کے کان میں کہا تھا میری پگڑی کا خیال کری، نہ روٹی نہ پانی کسی چیز کا خیال نہیں کیا، بت بن گئی، نوکرانی بن گئی، بیوی کب نوکرانی ہے، تیری مرضی، جب چاہے مسکرا کے بات کر لی، تیری مرضی بادر مار دیے، جوتے مار دیے، تیری مرضی تھپڑ مار دیے، تیری مرضی بستر پہ لٹا دیا، تیری مرضی کمرے سے دھکا دے کے بعد دینا پڑے گا بدلہ، دینا پڑے گا بدلہ، دینا پڑے گا بدلہ۔ جب اتنے چلے 4 مہینے اور میرا عزیزو 10 سال کا جہاد، شیخ الحدیث صاحب، شیخ التفسیر صاحب، عالم صاحب، حافظ صاحب، علائی صاحب، فلوس صاحب، کمبوہ صاحب، شیخ صاحب، لالپور صاحب، پیر صاحب، جب قیامت کے اتنے بڑے بڑے ثواب کے گٹھن لے کے جائے گا، اللہ فرمائیں گے رکھ نیچے رکھ، خبردار، اور اس کو پیر اس کے جکڑ دو، ہلنے نہ پائے، دیکھنے نہ پائے، گم سم مکمل کھڑا کر دو۔ اس سے پوچھو جب تیرا جنازہ اٹھا تھا، جب تیرا جنازہ اٹھا تھا کتنے گھر میں رو رہے تھے؟ اللہ 4 بیٹیاں 2 بیٹے، تب وہ جس کی لال چوڑی اتار دی گئی، جس کے گلے سے سونے کا ہار اتار دیا گیا، وہ بھی تھی؟ جی اللہ، جی اللہ۔ اللہ فرمائیں گے روتی روتی اللہ اکبر 4 دن کے بعد جب محلے دار نہیں آئی، جب محلے دار نہیں آئی، وہ کہنے لگی کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگی اچھا ہوا قبر میں چلا گیا، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں بچا جب مار مار کے زخم نہ چھوڑ کے گیا ہو۔ اللہ فرمائیں گے میری امانت تیرے گھر میں آئی تھی، تو پیسوں سے خرید کے نہیں لایا تھا، قرآن کی آیتوں کے صدقے لایا تھا، بتا اس امانت کے جسم پر زخم کیوں ڈال کے آیا ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے اگر خدا نے جھڑک دیا اتنا پسینہ آئے گا، ڈوب جاؤ گے، بچانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس کو لاؤ، کون ہے؟ ابھی بتاتا ہوں۔ پکڑو فرشتوں ہاتھ میں لٹ، اور وہ لٹ جہنم کی زنجیریں، بڑی اہم بات کر کے جا رہا ہوں، اور توبہ کر لینا میں بھی اور آپ بھی۔ لاؤ جہنم کی زنجیریں، جہنم کی آگ میں گرم کر کے، فرشتے چاروں طرف، میدان محشر ہے، جہنم تو بہت دور کی بات ہے، میدان محشر۔ خذوا فغلوا ثم السبيل سلوا ثم في سلسلة زرعها ذراع 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين۔ چاروں طرف گھیرا ڈالو، بھاگ نہ سکے۔ پہلا جرم، شادی میں کروڑوں روپیہ لگایا، ولیمے پر اتنی ڈشیں لوگ کھا گئے، کچھ کچرے میں چلی گئی، 1 سال کے بعد تیرے گھر میں خدا کی رحمت آئی تھی، بیٹی آئی تھی، بڑے برادری رشتہ داری، ماں باپ، بہن بھائی، یار، مسجد کے مولوی صاحب سارے کہہ رہے تھے ایک دفعہ چہرہ دیکھنے کا، تو نہیں دیکھوں گا، میں تجھے دیکھ رہا تھا، تو وہ بنی پر جا کر ڈیرے اتاق میں بیٹھ گیا، اور یوں تیرے سر پہ ہاتھ رکھا، اور یوں کو نہیں کہا، نیچے ہاتھ کا نیچے تُنے ٹیکا لگایا،
تیرا ملازم تیرے پاس آ کے لگا چائیں چھاتی وہ کھہ رہے، تو نے کہا دھی گھر میں آ گئی، میری پگڑی گر گئی۔ اللہ نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا، نماز کا، روزے کا، حساب کا سارے بعد میں لوں گا، پہلے بتا میری رحمت کو تو نے نحوست کیوں کہا تھا؟ دو دکانیں بنائی، تیسری کے پیچھے لگا، تین بنائی، چوتھی کے پیچھے لگا۔ 100 ایکڑ اراضی تھی، 200، تو نے 100 میں سے 75 ایکڑ بینک میں رکھ کر سود لے کر اگلی 100 ایکڑ اراضی لی۔ میں نے ایک رحمت کے بعد دوسری بھیجی، تو جس کی کوکھ سے رحمت آئی تھی تو نے اسے اس کے گھر بھیج دیا۔ جواب دے۔ ہاتھ میں تسبیح، نماز کا ماتھے پر اتنا بڑا نشان، چہرے کی نورانیاں، سر پہ اتنا بڑا پگ سجا ہوا، سفید داڑھی۔ اللہ فرمائیں گے لاؤ یہاں سے پکڑ کے لے کے آؤ۔ دنیا سے حاجی صاحب کا کرتی تھی، امیروں غریبوں دنیا داروں سارے ایک سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ جس جگہ آ کے بیٹھ جا، کھڑا ہو جایا کرتا، لوگ کرسیاں چھوڑ کے سید جو ساری سن رہا تھا۔ اللہ سید جھوٹ نہیں بولا، ٹھیک ہے، یا اللہ سود نہیں لیا کہ ٹھیک ہے، حرام نہیں کھایا ٹھیک ہے، سب گلیں سچ باتیں سچ ہے۔ 50 سال تہجد پڑھتا رہا، ٹھیک ہے۔ کتنے بیٹے؟ 3۔ بیٹیاں کتنی؟ 2۔ کتنا رقبہ تھا؟ 75 ایکڑ۔ کتنوں کو دیا؟ 3 بیٹوں کو۔ بیٹیاں اللہ فرمائیں گے کرو اسے الٹا پھینکو جہنم۔ جب مالک نے تقسیم کر دی، کسی دیجیے مجھے، جب مالک نے تقسیم، ایک اور دیجیے، جب مالک نے تقسیم کر دی، 1 2 بیٹے کے 1 بیٹی کا تو یہ دیتے، تجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ جب اس نے پہلے ہی دوہرا دے دیا، اگر تم یہ والا بھی اسے دے گا، لگتا ہے اس کی تقسیم تجھے پسند نہیں آئی ہے۔ جب اس کی تقسیم تجھے پسند نہیں آئی تو تیرا سجدہ اسے پسند نہیں آیا ہے۔ علماء کرام صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں علماء کرام؟ صحیح چاہے تو میں یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ بھی تو نے دے دیا۔ گناہگار آئے، نیکوکار آئے، گناہگار آئے گا، لیکن جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی اس کا چہرہ دیکھا، توجہ توجہ، پہلی بیٹی پیدا ہوئی اس کا چہرہ دیکھا، اگلے سال دوسری پیدا ہوئی، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت آئی، تیسری پیدا ہوئی، چوتھی پیدا ہوئی۔ ایک دن بیوی نے کہہ دیا گھر میں آتا کوئی نہیں، ان 4 بیٹیوں کے لیے اپنا گردہ بیچنے چلا گیا۔ بیوی نے کہہ دیا عید آ رہی ہے، کپڑے کوئی نہیں، وہ کام کرنے لگا جو اس کی جان برداشت نہیں کر رہی۔ 40 سال کی عمر، 50 کی عمر ہو گئی، 20 گھنٹے لے کے 3 منزل چڑھ رہا، اور ایک ہی دل میں دعا ہے، یا اللہ بیٹیاں عزت کے ساتھ چلی جائے، تجھے رحمت ہے یا اللہ۔ نحوست کوئی نہیں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے جدھر لے کے آؤ، 70 والی چادر اللہ سر پہ ڈالیں گے، اس چادر کے اندر اللہ اپنا منہ کریں گے، اور اسی چادر میں اللہ اس کا منہ کریں گے۔ میرے بندے، جو عمر تیری بستر پر آرام کرنے کی تھی، تو ریڑھی لگا کے حساب پرسا کر کے روڈوں پہ دھکے کھا رہا تھا۔
4 بیٹیاں تجھے دی، بیٹا کوئی نہیں دیا. تو شام کو گھر آیا، تجھے بھوک لگی، تو نے 4 بیٹیوں کو اپنے ساتھ بٹھایا اور سب کا ماتھا چوم کے کہا تم بیٹی نہیں میرے بیٹے ہو. اللہ نے فرمایا جب زمین پر تو یہ کہہ رہا تھا عرش والا مسکرا رہا تھا. 4 بیٹیاں دی، دکھوں میں زندگی گزار کے آیا، قرآن نماز کی تعلیم دے کر عزت والے گھروں میں رخصت کر کے آیا. پہلے ہی تو دنیا میں اتنا حساب دے کے آیا، میں تیرے سے کیا حساب لوں. ادھر سے کسی نے کہہ دیا کوئی تعویذ لے کے آ، لگتا ہے تیرے پہ اثر ہو گیا. ادھر سے کسی نے کہہ دیا نحوست گھر میں آ گئی. تو نے ہر ایک کے دکھ کو برداشت کر کے پردہ ڈالا. آج میدان محشر میں رب نے آج تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا. جن کے گھروں میں رحمت ہو ان کے والی جہنم میں نہیں جایا کرتے، جنت میں جایا کرتے. آؤ یارو، میری شادی ہوئی، اپنی آپ بیتی سناؤں. میں عمرہ کرنے گیا، قاری بشیر احمد صدیق صاحب 41 سال 2004 میں انہیں ہو گئے تھے. باب عثمان میں مدرسہ لگائے، ان کے گھر ہماری دعوت تھی. مجھے کہنے لگے میاں کتنے دن ہو گئے؟ میں نے کہا 10-11. کہ حضور سے کچھ لیا بھی؟ میں نے کہا نہیں. اللہ نے بہت کچھ دیا؟ کہ نہیں کچھ نہیں لیا. شادی ہو گئی؟ میں نے کہا جی. اولاد؟ میں نے کہا اللہ دے گا. کہ جلدی جا. اس وقت مسجد نفیسہ کی نماز کے بعد بند ہوتی. کہنے لگے جلدی جا، جا کے حضور سے بیٹی کا تحفہ لے کے آ جا، نسبت حضور سے ہو جائے گی. میں بھی انسان ہوں، بشر ہوں. میرے دل میں تو خیال بیٹے کا تھا. میں سرکار کے روزے پہ کھڑے ہو کے خدا کی قسم 8:35 مجھے وقت بھی نہیں بھولتا، بلکہ مجھے دھکا دیا کہ چلو مسجد بند ہو رہی ہے. بھائی کی گاڑی کے پاس آئے، کہا میرا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا نہیں ابھی تُو نے مانگی کوئی نہیں، صبح تمہاری مکے واپسی ہے، جاؤ حضور سے بیٹی لے جانا، جنت کا ٹکٹ لے کے جا رہے ہو. میں صبح حضور کے روزے پہ بیوی باب النساء سے، میں باب السلام سے حضور علیہ السلام کے روزے پہ حاضر ہوا. میں نے کہا اللہ کے نبی اللہ سے بیٹی دلوا دو، تیرے ساتھ نسبت ہو جائے گی. لیکن میرے منہ سے خدا کی قسم جملہ نکلا، میرے کو شرط یہ ہے جب بیٹی پیدا ہوئی اسی سال بیٹی کو حاضری کے لیے لے کے آؤں گا. یہ بات میرے عزیزوں خدا جانتا ہے. 19 مئی کی بات ہے، 12 سے 19 مئی کے درمیان، کیونکہ مکے پاک میں بھی ہم پھرا کے 3-4 دن رہے تھے. 22 اگست کو اسی مہینے، جولائی کا مہینہ، مئی کے بعد جون، 3 جولائی، 4 اگست کا اللہ نے مجھے بیٹی 22 اگست کو غالباً عطا فرمائی. 22 ستمبر پورا مہینہ، دوسرا مہینہ اس کی 17 تاریخ تھی. خدا کی قسم میں، میری بیوی اور میری بیٹی حضور کے روزے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. 4 مہینے میں 2 عمرے. سعودی حکومت کی پالیسی ہے 6 مہینے تک دوبارہ بھی جا سکتے ہیں، 4 مہینے میں مسجد کا مولوی ہو کر 2 عمرے کریں. اس وقت لے لو حضور علیہ السلام سے. نوجوان آج نیت کرو خدا اچھی بیوی دے تو اس کی گود میں اللہ پہلی بیٹی عطا فرمائے. پہلی بیٹی جس کے گھر میں آ گئی، ابھی میرے عزیزوں باپ نہیں دیکھتا، دادی نہیں دیکھتی، نانی نہیں دیکھتی. پہلی بیٹی جب گھر میں آئے فرشتہ دروازے پہ آ جاتا ہے، کہتا ہو بیٹی کے ماں باپ اللہ کا سلام آیا، گنبد خضرا والے کی تیرے گھر میں مبارکباد آئی ہے. بتاؤ اللہ سے بیٹی کون مانگے گا؟ اور اللہ نے تمہیں مال عطا فرمایا، بیٹیوں کا حق کون ادا کرے گا؟ پکا اپنی زمین میں سے، بلی میں سے پیسے والے بھی دو گے، بیٹیوں کا دو گے. اپنے نام سے نہیں، رحمت للعالمین کانفرنس میں حضور سے وعدہ، خدا سے وعدہ ہو رہا ہے. کون کو دے گا بیٹیوں کا حق پورا پورا؟ نہیں رکھو گے انشاءاللہ، پورا دے گا اللہ کے. جی چھوڑ
آواز کو بیٹیوں کا حق پورا دوں گا، مجھے کو بیٹیوں کا حق پورا دوں گا. چلا کیمرے والے ادھر میری طرف میرے میں چلا، پوری دنیا دیکھ گئی. کہ بیٹیوں کا حق پورا دوں گا، بیٹیوں کا حق پورا دوں گا، مجھے کو بیٹیوں کا حق پورا دوں گا. انشاءاللہ نہیں، بیٹیوں کا حق پورا دوں گا، بیٹیوں کا حق پورا دوں گا. جی جی جی. اوہو یہ سنا ہوا فرشتہ کہہ رہا ہے کیا؟ ادھر سے بھی آواز آ گئی کہ بیٹیوں کو حق پورا دے، میدان محشر میں اللہ سے تیرا حق پورا لے کے دوں گا. سبحان اللہ. میں کہتا کہ آواز آ رہی، وہ جو مردہ ہو وہاں سے آواز کی آپ کے ہمارا نبی تو روزے میں زندہ ہے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور روزے میں، ہمارا نبی روزے میں حیات ہے نہیں ہے. یہاں ضرورت پڑو فرشتے وہ گئے جہاز کے متعلق پر فرشتے نے مارا، ایک پیر یہاں دوسرا وہ مدینے میں، اور وہاں جا کے اللہ توفیق عطا فرمائے. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو اور آنکھوں سے حضور کی روزے کی مبارک میں قبر اثر کو دیکھ رہے ہیں، اور حضور فرما رہے ہو تو پردے میں دیکھ رہا ہے، میں بغیر پردے سے تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. جاؤ گے مدینے، جاؤ گے مدینے، جاؤ گے مدینے. طریقہ کار بتلا دوں، بولو بولو طریقہ کار بتلا دوں، اور بلند آواز سے بتلاؤں. کھڑے کرو ہاتھ جو مدینے کا طریقہ جانے کا سکھ. ایک نفر نیچے جو یہی اپنی آنکھوں کو مدینہ بنانا چاہتا ہو اپنے ہاتھ کھڑے کرے. کھڑے کرے. آج کے روز آ رہے ہیں بھائی، آج کون سا دن ہے اور کل کون سا ہے؟ سندھی میں علاوہ خمیس، کل بدھ ہے. کل کون سا ہے؟ کل بدھ ہے پکا، اور پرسوں خمیس ہے. 2 دن کے بعد آنکھوں کو مدینہ بناؤ گے. ساتھ السید میں حدیث موجود ہے جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 2 رکعت پڑھنے ہیں اللہ کے نبی کی زیارت کے. اللہ مجھے حضور کی زیارت کرا. 2 رکعت زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، پھر سلام پھیرا. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الحمد شریف کے بعد 35 مرتبہ قل اللہ. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 35 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھنی ہے. پھر نماز کے سجدے کر کے سلام پھیرنا ہے. اسی جگہ بیٹھ جاؤ 1000 مرتبہ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی. ذات السید جامع شرف لاہور سے کتاب چھپی، شاید اب بھی میرے پاس موجود ہو. اس میں حدیث پاک لکھی اور میں جو جمعرات کے دن عمل کرے گا اور حضور کی زیارت کی دعا کر کے سو جائے، جمعہ، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، 7 دن پورے بھی گزرے گے انشاءاللہ خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. لیکن کھانا حلال کا، پینا حلال کا، آنکھ کو اللہ کے غیر بنا کی ہوئی چیزوں کی طرف نہیں اٹھانا. یہ نہ ہو 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اور آنکھ کو جب تک پیکج ختم نہ ہو موبائل دیکھتا رہے، پھر کوئی نہیں ہوگی. جو یہ چاہتا ہو مجھے اللہ مدینے کی، میرے بچوں کو، میرے ماں باپ کو مدینے کی حاضری اللہ نصیب فرمائے. اب بتا دو عمل. گھر میں اگر سفید چادر ہو تو بسم اللہ، نہیں ہے تو پاک ہونی چاہیے، رنگ کی قید کوئی نہیں. سفید ہو تو کیا ہی بات ہے، اپنے بستر پر بچھا لو. اور رات کو میرے عزیزو جب سونے لگو وضو کرو. وضو کرو گے 3 کام ہوں گے. وضو کرو گے بستر پر سو رہے ہوگے، ساری رات تمہاری روح وضو کی برکت سے بیت اللہ کا طواف کرتی رہے گی. جتنی کروٹیں بدلو گے ہر کروٹ پر فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. صبح اذان سن کے نماز کے لیے اٹھو گے، جوتا پیر میں بعد میں پہنو گے، فرشتہ تمہاری چرپائی کے پاس آ کے کہے گا وضو کر کے سویا تھا، نماز کے لیے اٹھ گیا، اللہ نے ساری زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے، اٹھ کر فجر پڑھ لی، ساری رات اسے نفل قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا. سفید چادر کوشش کرو بچھاؤ اور وضو کر کے سنت کے مطابق دائیں پاؤں سے بستر پر آؤ، مسنون دعائیں پڑھو، پھر دائیں کروٹ لے جاؤ. جب تک بیٹھ سکو تو بیٹھ جاؤ. تسبیحات میں لے کے درود
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ، حضور کی آل کو بھی، مائیوں کو، دھیرانیوں کو، نوازوں کو، سب کو شامل کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، 5 دن 10 دن 15 دن ان آنکھوں میں زیارت بھی نصیب ہو جائے گی، خدا کی قسم آواز بھی آئے گی۔ بستر پر بیٹھ کر درود پڑھنے والے مدینے میں جا کر درود پڑھنے کا بلاوا آ گیا۔ اللہ انتظام کر دیں گے کہیں نہ کہیں سے، نیت کر لو، کرو گے انشاءاللہ۔ 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ سبحان اللہ۔ سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ بلاؤ پڑھو ساتھ، اس کو کہا کہ سندھی میں گڈ پڑھو سا، ماشاءاللہ۔ وہ مشریف تجھا چھوٹی مکھی کا شہد میں الحمدللہ قبول کیوں، تو نے دنیا کا شہد دیا، اللہ تو جنت کا شہد دیا۔ اور سندھی صحیح ہے، گڈ پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ ہے۔ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، استغفر اللہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جڑو بھی درود شریف آئے، درود ابراہیمی وصلی اللہ علی نبی الامی، جڑو بھی آئے درود شریف 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام پڑھ، خدا کی قسم ادھر نام اعمال میں نیکیاں آتی جائیں گی، ادھر نام اعمال سے گناہ مٹنے شروع ہو جائیں گے۔ او میرا صحیح نماز پڑھے گا، یہ فرشتے کا قلم چلے گا، گناہ کرے گا اس فرشتے کا قلم چلے گا، روزہ رکھے گا یہ فرشتہ نیکی لکھے گا، اگر میرا عزیز روزہ نہیں رکھے گا یہ فرشتہ گناہ لکھے گا۔ ایک عمل ہے، ایک عمل ایسا ہے، اللہ اکبر سونا سچا عمل ہے، اللہ جب درود شریف پڑھنے لگتا ہے دونوں فرشتوں کے قلم چلنے لگ جاتے ہیں، بائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ نام اعمال پر گناہوں کے اوپر قلم پھیرنے لگ جاتا ہے۔ پڑھو گے درود شریف انشاءاللہ۔ آخری بات، طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ جا ماں کو قتل کر کے آیا، اس کے پیروں سے زمین نکل گئی، جانوروں سے پیار کروانے والا ماں کو قتل کروا رہا ہے۔ انہوں نے بھی سوچا کچھ نہیں، سوچا کچھ، مسلمان اسے کہتے جو کرتے ہوئے سوچتا ہے، ہم بھی اسے کہتے ہیں جو حضور کے فرمان پر سوچتا ہے۔ بس ہمارے گھر میں اتنا ہی فرق ہے، باقی باتیں وہ تلوار اٹھائے وہ دوڑ، رحمت اللہ نبی دیکھا یہ کہاں گیا، حضور مسجد کے دروازے پر طلحہ ادھر آؤ، وہ تلوار آنکھوں میں آنسو، آنکھیں لال پسینہ، ہونکیں بھر بھر کے رو، اچھا جو بھی ہے کوئی بکرا تو نہیں، جانور تو نہیں، ماں 9 مہینے کوکھ میرا 2.5 سال سے دودھ پیا ماں، لیکن تیرا حکم ماں پر مقدم ہے، تیری محبت ماں کی محبت پر قربان نکل۔ تو وہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا بوریا بستر بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کو اللہ اکبر، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پہلا واقعہ حضور علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہونے لگ گیا، آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ گیا، کیا ہوا؟ وہ تیرا ساتھ دینا، مکے کی گلیوں میں پتھر مارے، تیرے راستے میں کانٹے بچھائے، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال بھوکا رکھا، آج تک کتنی سختی نہ دکھائی، کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا، آج کہاں سے ایسے جنگجو تیار کر لایا جنہوں نے تلواروں کی دستی مار کے ہمارے دروازوں کو توڑ دیا، چہروں متغیر رنگ لال ہو گیا، آنکھوں میں آنسو ہے، کس نے کیا؟ او تو جو ساتھ آیا، جی وہ آسان، ادھر آؤ، کس کی اجازت سے کر کے آیا؟ اللہ کے نبی، آج ان کے جبر پر مجھے غصہ آیا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں دھکے دے دے کے مار کے نکالا تھا،
کے چمڑے کو ادھیڑ دیا تھا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اونٹ کی گد بھری اوجڑی تیرے پہ ڈالی تھی. ساری باتیں تیری کیا کرے گا؟ بدل لے گا. حضور کا سر جھک گیا, آنسو ٹپ ٹپ سینے پہ گرنے لگے. ارے سعد نے رونا شروع کیا, یا رسول اللہ بابا قربان کیوں روئے؟ فرمایا سعد آج میں بدلے لینے لگ گیا تو کھڑنے والے مجھے رحمت للعالمین کہاں سے کہیں گے؟ جا بلا جا سعد, دل کے دروازے پہ دستیاں مار کے دروازے توڑ کے آیا. انہی کا دروازہ آرام سے بجا کہ ایک دفعہ باہر نکلو, بدلہ نہ دینا. ایک دفعہ باہر نکل کر آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھو, اس کا پیغام لے کے آیا. دنیا والوں سن لو, محمد زحمت بن کے نہیں آیا, محمد رحمت بن کے آ گیا. کہاں گیا طلحہ بھی بنا؟ سیاح نے تو کہا اچھا ماں کو قتل کر کے آیا. حضور نے دونوں باہیں کھولی, فرمایا سینے سے لگ جا. سینے سے لگا. حضور نے باہوں کی کینچی باندھی, لپیٹ کے کھینچنا شروع کر دیا. کیا کہا؟ فرمایا اے طلحہ, مائیں کوئی قتل کرنے کے قابل نہیں ہوتی. باہوں کی جوتیاں تو سر پہ اٹھانے کا طریقہ بتلانے آیا. بس میں تجھے دیکھنا چاہتا تھا, ماں زیادہ پیاری یا آمنہ کا لال زیادہ پیارا. طلحہ حضور کے کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا. کہنے لگا سرکار نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا تجھے ماں پیاری نہیں, آمنہ کا لال زیادہ پیارا نظر آیا. صحیح نے ہاتھ اٹھائے, دعائیں دے دی. طلحہ چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد حضور کے کان میں خبر پہنچی, وہ جو تیرا طلحہ ماں کو قتل کرنے کے لیے چلا تھا بیمار ہوا, بستر پہ پڑا ہے. سرکار نے عشاء کی نماز پڑھا دی, دل کا انتظار نہ کیا. آپ نے فرمایا میرے یارو آجو, بڑا فرما بردار صحابی, بڑا حکمدار صحابی, چلو آج اس کی عیادت کر کے آئے. جب صحابہ حضور کے ساتھ طلحہ بن بنا کے گھر گئے, آنکھیں بد نظر کا عالم, حضور علیہ السلام پاس کھڑے, چہرے کی کیفیت کو دیکھ کے کہنے لگے لگتا ہے صبح کا سورج دیکھنے نہیں پائے گا. دھیرانی کی طرف منہ کیا, بیوی بچوں کی طرف رشتہ دار کو برابری. قبا کے پاس ان کا مکان تھا. ہائے ہائے اللہ اکبر, قبا کے پاس مکان تھا. طلحہ کے بچوں کی طرح سر پہ ہاتھ پھیرا. فرمایا بچوں وعدہ کرو کہ جی اللہ کے نبی, وہ بچوں مجھے بتاؤ گے اگر اس کا رات انتقال ہو جائے, صبح کا انتظار نہ کرنا, کوئی 4-2 آدمی بھیج دینا, خود آ کے غسل دوں گا, خود آ کے کفن پہناؤں گا, جنازہ پڑھوں گا, خود سے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا. حضور علیہ السلام کہہ کے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد طلحہ کی آنکھیں کھلی. بیوی کہنے لگی اپنی ناک کی نتھوں کو پھلانا شروع کر دیا. بچے دوڑے پانی کا, روٹی کا نہیں. سلام صاحب, صحابہ کا نوکر میرے عزیزو, در در گلی گلی کونا کونا, بڑھڑا آدمی, مفتی محمود کی نشانی, یقین جانو نہ رات دیکھتا ہے نہ دل دیکھتا ہے. صحابہ کی عزت کی خاطر, ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر اپنے بڑھاپے کو لے کے آ گیا. ادھر سے آواز آئی تو بڑھاپا لے کے آ گیا, تیرا رب رحمت لے کے آ گیا. سبحان اللہ. قدر کرو ایسے لوگوں کی, وگرنہ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے. نام کی رسیں کھلانی شروع کر دی. طلحہ دودھ پانی چائے کا پہلے بتا, مجھے حضور کی یہاں سے خوشبو آ رہی ہے. اب اپنی موت کے وقت کلمہ بھول گئے, صحابی کملی والے کو نہیں بھولا. کہ مجھے حضور کی خوشبو آ رہی ہے. بیوی کہنے لگی ہاں آئے تھے جہاں کھڑے تھے. کہنے لگا ہے میری قسمت, سنیں اٹھایا کیوں نہیں, کہ طبیعت نزا کا عالم تھا. بیوی کی طرف دیکھ کر رونے لگے. کہنے لگے تسلی رکھ, تیرے بارے میں بڑی اچھی بات کہتے گئے. بیوی نے اگلا جملہ زبان سے کہنا تھا کہ چپ کر جا,
سہارا دے کے مجھے اٹھا کے بٹھا، پھر ان کی بات کر، لیٹ کے سنوں گا کہ ان کی بات کی توہین نہ ہو جائے۔ بیوی نے سہارا دیا، بچوں نے سہارا دیا کہ حضور یوں کہہ کے گئے تھے اگر اس کا انتقال ہو جائے مجھے اطلاع کرنا، میں غسل دوں گا، مجھے اطلاع کرنا، میں رات کو آ جاؤں گا۔ لرزہ طاری تھا، یوں ہاتھ کر کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کہا قسم دو، وعدہ دو، کیا میرے مرنے کی حضور کو خبر نہ دینا، مجھے غسل بھی تم دے دینا، اگر فجر سے پہلے مر جاؤں دفنا کر پھر فجر کی نماز پڑھنا، پھر 2 آدمی مدینے چلے جانا اور جا کے کہہ دینا تیرا طلحہ مر گیا، جاتے وقت تیرے سے دعا کی درخواست کر کے گیا۔ بیوی کہنے لگی ہوش کر ہوش، حضور کے ہاتھوں سے غسل، کفن دفن۔ فرمایا ساری چیزیں مجھے پسند ہے، لیکن مدینے اور قبا کے درمیان بنو قریظہ کی بستی یہودیوں کی بستی ہے، اگر انہیں پتہ لگ گیا حضور آ رہے، کوئی یہودی حضور کو تکلیف پہنچا دے، میں نہیں چاہتا میرے غسل کی وجہ سے حضور کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، غسل چھوڑ سکتا ہوں، نبی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی رات انتقال ہو گیا، غسل کیا، جنازہ پڑھا، تدفین کی، حضور فجر کی نماز پڑھ کے صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے تھے، اللہ اکبر، قبا کی طرف سے سوار آئے، آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہ قبا کی بستی سے، فرمایا میرا طلاق کیسا؟ اللہ کے نبی اس کا تو انتقال ہو گیا، نبوت کا سر جھک گیا، تیرے مرنے پہ ماں روئے، تیرے مرنے پہ بیوی روئے، میں تیرے مرنے پہ بچی روئے، کتنا مقدر والا تیرے مرنے پر قبلی والا رو رہا۔ حضور نے فرمایا صحابہ تیاری کرو، وعدہ پورا کر کے آؤ۔ ایک بھائی آگے آیا، صاحب یا رسول اللہ جانے کی ضرورت کوئی نہیں، سب کچھ ہو گیا، فرمایا میں نے بھی کہا تھا کہ مجھے بتلانا، کہ وہ یوں کہتے ہوئے چلا گیا میری وجہ سے حضور کو تکلیف نہ پہنچے، غسل کو بند نماز جنازہ چھوڑتا ہوں نہ بتوانا۔ نبی فرمائے لگا اور کیا کہا تھا؟ کہ یوں کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں میرے لیے حضور سے دعا کروا دینا۔ حضور اپنے مسئلے سے اٹھ گئے، صحابہ سے فرمایا گھر نہیں جانا، کھیتوں میں نہیں جانا، اٹھو اٹھو، سارے صحابہ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا سنا کیا کہہ رہا تھا کہ میرے لیے دعا کرنا، اگر منہ سے میرے سے اتنا پیار ہے تو پیار میں کبھی میں بھی کروں گا۔ اس نے مجھے مدینے میں دعا کا کہا، میں قبرستان جا کے اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کروں گا۔ میرے سارے صحابہ، حضور سارے صحابہ کو لے گئے، طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے، آنکھیں برس رہی، دل دھڑک رہا۔ فرمایا صحابہ سارے قریب آ جاؤ، سارے صحابہ قریب آ گئے، فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو۔ حضور نے پھر دعا کیا فرمایا؟ یا اللہ یہ میرا طلحہ میرا بڑا پیارا صحابی تھا، اللہ تجھے پتہ ہے میری محبت میں ماں کی گردن اڑانے چلا گیا، یا اللہ تجھے پتہ ہے میرے آرام میری حفاظت کے لیے غسل کا دفن جنازہ چھوڑ دیا۔ صحابہ سے فرمایا آمین کہہ دینا، صحابہ کی زبان میں منہ کھل گئے آمین کہنے کے لیے۔ حضور نے کیا ہی نایاب دعا دی، یا اللہ یہ میرا طلحہ بن برا ہے، اللہ قیامت کا دن ہو میدان محشر میں جب تیرے دربار کی طرف آئے، یا اللہ میرے طلحہ کی تیری طرف نظر پڑے، میرا طلحہ تجھے دیکھ کے مسکرانے لگ جائے اور تیری نظر میرے طلحہ کے چہرے پہ پڑے، تو طلحہ کو دیکھ کے مسکرانے لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی کی دعا جیسے نبی نے دعا مانگی ویسا ہی ہوتا ہے۔ کہہ دو بے شک آج آپ بھی مدینے سے دعا لے لو، آج آپ بھی قبر خضرا
کے وکیل سے دعا لے لو، اس دل میں تیری محبت ہوگی یا خدا کی محبت ہوگی، ان دو چیزوں کے علاوہ دنیا کی محبت، بیوی بچوں کی محبت درجے پہ ضرورت کے درجے میں آئے گی، لیکن حقیقت تیری محبت تیرے حبیب کی محبت ہوگی۔ بلاوا آ گیا، یا اللہ جو دعا طلحہ کے لیے وہ دعا ان کے لیے، میدان معاشر میں آئے یہ نہ گھبرائے، تو دیکھ کے مسکرانے لگ جائے۔ آج سارا مجمع میرے عزیزو، دین سیکھو، دین سکھاؤ، دین سیکھنے کے لیے نکلو اور دین سکھانے کے لیے نکلو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ امت کی ذمہ داری حضور علیہ السلام نے کندھے پر اللہ کی طرف سے ڈالی، تو بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو، خود بھی نیک کام کرتی ہو، دوسروں کو بھی کرواتی ہو، ترغیب دیتی ہو، خود بھی برائی سے بچتے ہو، دوسروں کو بھی بڑا کرتے ہو، اور تم اپنے آپ کو اللہ کا نیک بندہ فرما بردار کہتے ہو۔ میرے عزیزوں، کوئی دکان والا، کوئی مکان والا، کوئی بنگلی جائیداد والا، آج سارا مجمع نبی کے کام والا بن جائے۔ میرے عزیزوں، انشاءاللہ کہہ کے ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کرو، انشاءاللہ نبی کے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ ملکوں میں، شہروں میں، کھیتوں میں، گوٹ بناڑی میں اللہ کے راستے میں نکل کے دکھاؤ گے انشاءاللہ۔